بہت پرانے زمانے میں بابل کے علاقے میں ایک ظالم اور مغرور بادشاہ رہتا تھا جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود نے اپنے آپ کو خدا قرار دے رکھا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ اس کی سلطنت بہت بڑی تھی اور لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ اس زمانے میں بت پرستی عام تھی۔ لوگ پتھر اور لکڑی کے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ اسی قوم میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام آزر تھا، جو بت بنا کر بیچتا تھا۔ آزر کا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی بہت ذہین اور سوچنے والے تھے۔ وہ ستاروں، چاند اور سورج کو دیکھ کر سوچتے تھے، یہ سب کس نے بنائے ہوں گے۔ ایک دن وہ اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ بت کیوں بناتے ہو؟ آزر نے کہا، یہ ہمارے خدا ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ تو بے جان ہے، یہ نہ بول سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ۔ آپ نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، ایک اللہ کی عبادت کرو جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو۔ لوگ آپ کی بات سن کر حیران ہوتے تھے لیکن اکثر مانتے نہیں تھے۔ ایک دن قوم کا بڑا تہوار تھا، لوگ شہر سے باہر میلے میں گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بیمار ہوں اور گھر پر تھا۔ جب سب چلے گئے تو آپ بت خانے میں گئے جہاں بہت سارے بت پڑے تھے۔ آپ نے کلاڑا اٹھایا اور سب بت توڑ ڈالے، صرف سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلاڑا اس کی گردن پر لٹکا دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو بت خانہ دیکھ کر چیخ اٹھے، پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ کسی نے کہا کہ ابراہیم نے کہا تھا کہ یہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم کو پکڑ کر نمرود کے دربار میں پیش کیا۔ نمرود نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ کام تو اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو۔ نمرود نے کہا، یہ تو بول نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تم ان بے جان چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں نہ اپنی دفاع کر سکتے ہیں؟ نمرود اور اس کی قوم غصے میں آ گئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں جلا کر مار دیا جائے۔ بہت بڑی آگ تیار کی گئی، کئی دنوں تک لکڑیاں جمع کی گئیں اور آگ جلائی گئی۔ آگ اتنی شدید کہ پرندے بھی اوپر سے نہیں گزر سکتے تھے۔ حضرت ابراہیم کو رسیوں سے باندھ کر منجنیق سے آگ میں پھینکا گیا۔ جب آپ آگ میں گرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، صرف رسیاں جلی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے رہے جیسے گلزار میں بیٹھے ہوں۔ لوگوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ نمرود بھی دیکھ کر گھبرا گیا لیکن اس کا غرور کم نہ ہوا۔ اس معجزے کے بعد نمرود نے توبہ نہ کی۔ ایک دن نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ نمرود نے کہا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا رب وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ اس نے دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو مارنے کا حکم دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ کہا، دیکھا میں نے ایک کو موت دی اور ایک کو زندگی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود حیران رہ گئے، کچھ جواب نہ دے سکا۔ اس کے بعد نمرود کی طاقت کم ہوتی گئی۔ ایک روایت کے مطابق اللہ نے ایک چھوٹا سا مچھر بھیجا جو نمرود کے ناک میں داخل ہوا اور اس کے دماغ تک جا پہنچا، اسے تکلیف دینے لگا۔ نمرود بہت تڑپا اور آخر کار اسی مچھر سے مر گیا۔ اس طرح اللہ نے ایک کمزور مخلوق سے ایک مغرور بادشاہ کو ہلاک کر دیا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے، کوئی بادشاہ یہ طاقت اس کے سامنے کچھ نہیں۔ ایمان والا کتنی بھی بڑی آگ میں پھینکا جائے اللہ اسے بچا لیتا ہے۔ یہ قصہ توحید کی عظمت اور شرک کی رسوائی کا سبق دیتا ہے۔ اس طرح کی اسلامک اسٹوری کے لیے آپ نے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔